اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیزان سامعین قدر و ناظرین کرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا موضوع سخن ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا دقت سے مطالعہ فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہت اہم اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے قرآن مجید کے مفاہیم میں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف کے حوالے سے یوں اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ آپ میں سے حتماً ایک ایسے گروہ کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم عربی کے کلمات پر دقت کریں تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یعنی وَلْتَكُن ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنی تاکید کے ساتھ آیا ہے کہ حتماً ایک ایسا گروہ، ایک ایسا ٹولہ ہونا چاہیے آپ میں سے کہ یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے، دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور امر بالمعروف کرے، وینہون عن المنکر، اور منکر اور برائی سے روکے۔ فرمایا کہ یہ جو گروہ ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، جس کا وتیرہ خیر کی طرف دعوت دینا ہے، حق کی طرف بلانا ہے، حقیقت میں اولئک هم المفلحون، کامیاب اگر کوئی گروہ ہے تو یہی لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو آخر میں ایک سند دی، ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اور چلیں، قرآن مجید کی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں دوبارہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی لوگوں میں سے، امتوں میں سے تم، یعنی امت اسلامیہ ایک بہترین امت ہو۔ کیوں خیر امتن کہا گیا ہے؟ اس کی علت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادھر ہی ارشاد فرما دی، خود ہی علت کو بیان کیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امتن کا مصداق بننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا ایک ایسا سبب ہے کہ انسان کو خیر اور بہترین امت کا سرٹیفکیٹ عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کے باقی مطالب کو دیکھیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے قرآنی مطالب میں سے۔ اگر ہم قرآنی مطالب کے ساتھ ساتھ سنت نبوی کا سہارا لے لیں، اور اگر ہم چاہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو درک کریں تو روایات اس قدر ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ چند نمونے ہم پیش کریں گے کہ امر بالمعروف کی کتنی اہمیت ہے شریعت اسلام میں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس امر بالمعروف کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الامر بالمعروف و نہی عن المنکر سبیل الانبیاء، یعنی امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ سبیل الانبیاء، انبیاء کا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جس مقصد کی خاطر، جس ہدف کی خاطر
وہ انبیاء کا سبیل تھا، اس سبیل کو بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف بھی انبیاء کا ایک سبیل ہے، انبیاء کا ایک راستہ ہے، یعنی امر بالمعروف کرنا انبیاء کی سبیل اور راستہ ہے۔ اور اسی طرح منہاج الصالحین، خدا کے صالح بندوں کا راستہ ہے، طریقہ کار ہے، یعنی انبیاء جب بھی آئے تو انہوں نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور اسی طرح جو صالح افراد ہیں، خدا کے صالح بندے ہیں، ان کا وتیرہ، ان کی طبیعت، ان کا منہاج یہ ہوتا تھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی فطرت، اپنی طبیعت اور اپنی زندگی سے جوڑ کے رکھا تھا۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ امر بالمعروف کی اہمیت یہاں سے آپ درک کر سکتے ہیں کہ فریضۃ عظیمۃ بہا تقام الفرائض، امر بالمعروف ایک فریضہ ہے، ایک واجب ہے، ایک لازم شے ہے، لیکن فریضے تو اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ تقام بہا الفرائض، باقی جو فرائض ہیں، باقی جو عبادات ہیں، باقی جو لوازم ہیں، اس کا قیام امر بالمعروف پر ہے۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز بھی فریضہ ہے، روزہ بھی فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی فریضہ ہے، لیکن ان کا قیام، ان کو زندگی، ان کو حیات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ یعنی اگر امر بالمعروف ہے تو نماز کا قیام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے تو یہ فرائض ہو سکتا ہے آگے چل کے اس طرح ہو جائیں کہ کوئی نماز کو نماز نہ سمجھے، روزے کو روزہ نہ سمجھے۔ تو مولا فرماتے ہیں فریضۃ عظیمۃ بہا تقام الفرائض، اور عمل بالمعروف کے حوالے سے مولا آگے فرماتے ہیں کہ وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کی برکت سے تمام مذاہب میں امن اور سلامتی رہتی ہے۔ یعنی مذہب اور فرق اور جتنے بھی یہ ٹولے ہیں اپنے آب و تاب کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر عمل بالمعروف ہو، وَإِلَّا فساد ہو جائے گا، جھگڑے ہو جائیں گے، بربادی ہو جائے گی۔ تو امر الارض، اور امر بالمعروف سے زمین زرخیز رہتی ہے، زمین زرخیز رہتی ہے، آباد رہتی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان امر بالمعروف چھوڑ دے تو فساد ہی فساد ہے، نہی عن المنکر کو چھوڑ دے تو فساد ہی فساد ہے۔ تو امام محمد باقر کی اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، امام علیہ السلام کے اس فرمان سے ہم امر بالمعروف کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا عظیم فریضہ ہے۔ اسی طرح پاک پیغمبر کی ایک حدیث، لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب تک، پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر قائم و دائم ہے تب تک وہ خیر پر ہے، تب تک وہ بھلائی پر ہے۔ اسی طرح وتعاونوا علی البر والتقوی، جب تک نیکی کی ہدایت کرتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات میں باہم مشاورت کرتی ہے، تب تک وہ بھلائی پر ہے، خیر پر ہے، کامیاب ہے۔ وَإِذَا لم يفعلوا ذلك نُزِعَتْ منهم البرکات، اگر عمل بالمعروف کو چھوڑ دیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ ایک نقصان کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف نہیں کیا جائے، ترک کیا جائے، اس کو نہی عن المنکر کو ترک کیا جائے تو پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نہ رزق میں برکت ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ گھر میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، برکات جتنی بھی ہیں وہ اٹھ جائیں گی کیونکہ ایک ہم نے اہم فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام بئس القوم قوم یعیبون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کرتے ہیں لیکن جو امر بالمعروف کو ترک کرتے ہیں بلکہ امر بالمعروف کرنے والوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان پہ لعن و طعن کرتے ہیں، ان کو ٹوکتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے آ گئے نماز کی بات کرتے ہیں، آپ بڑے آ گئے نیکی کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جو امر بالمعروف کرنے والے کو ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں وہ بہت ہی بئس اور ایک ناخلف لوگ ہیں، ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے اچھا نظریہ نہیں دیا۔
اصول کافی سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک قوم تھی، ایک بڑے شہر میں رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ جب یہ 2 فرشتے اس شہر میں آتے ہیں، شہر میں داخل ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا سے راز و نیاز کر رہا ہے، اور خدا سے اس طرح عبادت میں محو ہے کہ اسی کو کسی اور کی طرف فکر ہی نہیں ہے، التفات ہی نہیں ہے۔ یہ 2 فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ اس پورے کے پورے شہر کو اس طرح الٹ دیں، تقلب کر دیں کہ ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے، لیکن مجھے اس بندے کو دیکھ کے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس شہر میں جس کو الٹا جا رہا ہے، جن سب لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان میں سے یہ نیک بندہ بھی تو ہے، متقی اور پرہیزگار عبادت گزار ہے، کیا اس الٹنے والے حکم میں یہ بھی شامل ہے؟ ذرا مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ دوبارہ آتے ہیں عرش الہی پر اور خداوند قدوس کو یہ ماجرا بتاتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس مدینے کو، جس شہر کو آپ نے الٹنے اور تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں فلاں نیک بندہ بھی رہتا ہے، آیا اس کو بھی ہم مار دیں، اس کو بھی اس شہر کے تلے دبو دیں؟ تو اللہ نے کہا، پاک پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں، جیسا میں نے کہا ہے اس طرح کرو، اس طرح مدینے کو الٹو کہ کوئی ایک بندہ بھی نہ بچے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب العزت، کیا ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو نیک اور صالح بندہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ واقعی یہاں پر دقت کرنے کا مورد ہے۔ اس جو جواب خداوند قدوس نے دیا اس پر غور کرنے کی بات ہے، ایک پوری نصیحت ہے انسان کے لیے اگر اس جملے پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو جواب دیا، فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ غَيْظًا لِي قَطُّ۔ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو شخص جس کو آپ عبادت گزار کہہ رہے ہیں، اپنی عبادت میں مصروف ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جب اس کے سامنے میرے احکام کی، میرے فرامین کی حکم عدولی ہوتی تھی، میری معصیت ہوتی تھی اس کے سامنے، تو اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لم یتمعر وجہہ غیظا لی قط، یعنی میری خاطر میری معصیت کی جا رہی تھی، اس بندے کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیسا عجیب بندہ ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کو دیکھ کے بھی اس کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہو، تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ، اس ریاضت کا کیا فائدہ کہ اس کے سامنے اس کے رب کی معصیت ہو رہی ہے اور پھر بھی انسان ٹس سے مس نہ ہو۔ تو لہذا حقیقت میں عبادت یہ نہیں ہے، حقیقت میں بندگی یہ نہیں ہے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو اچھا ہوں، میرا اس سے کیا۔ ایک کسی بزرگ عالم دین کا جملہ میں نقل کرتا ہوں یہاں پہ کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ اگر غلط کرتا ہے تو میرا اس سے کیا جائے، یا اگر میں غلط کرتا ہوں تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک ایسی اجتماعی زندگی کا نام ہے کہ جہاں پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ میرا کیا جائے یا اس کا کیا جائے، بلکہ اسلام نے جو اصول بتائے ہیں اس میں ہم نے ان اصولوں کے تحت چلنا ہے کہ اگر انسان معاشرے میں کوئی ایسی برائی، ایسا غلط کام، ایسا منکر کام انجام دے رہا ہے کہ جس کا اثر پورے معاشرے پر ہونا ہے، تو ہر انسان پر لازم ہے کہ اس منکر کو روکے۔ اگر اس منکر کو نہیں روکتا ہے تو وہ جو برائی ہے، وہ جو معصیت ہے، وہ جو بگاڑ ہے، پھر وہ بگاڑ اس شخص کا بگاڑ نہیں ہے۔ کیا ہی خوب سمجھایا گیا ہے اس مطلب کو روایات کی اس روشنی میں کہ اگر ایک شخص ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے،
اور باقی بھی اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں، اور وہ شخص اس کشتی پہ سوراخ کرتا ہے، کشتی میں سوراخ کرتا ہے کہ جس کا نقصان یہ ہوگا کہ کشتی کے اندر پانی آئے گا اور پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ جب یہ سوراخ کرنے لگتا ہے تو دوسرا شخص اگر اس کو روکنا چاہے کہ بھائی تم کشتی کو کیوں سوراخ کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ بھائی میری مرضی ہے، میں یوں کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر اسے سب کہیں گے کہ یہاں پہ صرف تیری زندگی نہیں ہے، تیری مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ تیرے اس ایک فعل کے ذریعے ہماری پوری کشتی ڈوب سکتی ہے، مطلب ہم سب لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ تو عزیزان من، کچھ منکر ایسے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ معصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی شخصی زندگی سے ہے، جو اس کے اپنے راز ہوتے ہیں، اس کے اندرونی اور باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کسی کے رازوں میں جائیں، باطن میں جائیں اور پھر اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، نہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے سے مربوط ہوتے ہیں، جن کا تعلق فردی زندگی سے نہیں ہوتا ہے، اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، نوعی زندگی سے ہوتا ہے، لہذا وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ کو روکے، کیونکہ اگر اس گناہ کو نہ روکا گیا اس دن، اس گناہ کو نہ ٹوکا گیا اس دن، تو پھر وہ اس شخص کا گناہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر چل سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پوری سوسائٹی پر ہو سکتا ہے۔ ایک مچھلی اگر گندی ہو جائے تو وہ پھر پوری مچھلیوں کو گندا کر سکتی ہے۔ تو لہذا ہمیں یہاں پر فرق کرنا ہوگا اس نقطے پر کہ کچھ گناہ جو شخصی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے اس کے باطن کو نہیں جانتے، اس کے اندر کو نہیں جانتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ لیکن کچھ گناہ جو سریعام کیے جا رہے ہیں، جس کا اثر اس پر نہیں پورے معاشرے پر ہونا ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں سے بھی ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ کسی کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو وہ جو برائی ہے ایسا نہیں کہ وہ چھپ کے کر رہا ہے، یا فرض کریں کہ اس نے پہلی مرتبہ وہ گناہ کیا ہے، بلکہ وہ گناہ پر اس قدر ڈٹا رہا ہے، اس قدر اس کا تکرار کر رہا ہے کہ اب گناہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں رہا۔ لہذا اب فردی طور پہ اور اسی طرح گروہی طور پہ ضروری ہے کہ اس شخص کو اس گناہ سے روکا جائے، وإلا یہ گناہ آگے دوسروں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت بڑا عظیم فریضہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے پاک پیغمبر کی وہ معروف اور مشہور حدیث کہ جو مسعدہ ابن صدقہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم ولم تأمرون بالمعروف ولم تنہون عن المنکر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا وہ زمانہ، وہ وقت کیسا نہ عجیب ہوگا کہ جس وقت آپ کی خواتین فسق و فجور میں مبتلا ہو چکی ہوں گی، اور آپ کے نوجوان بگڑ چکے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ خواتین کے اندر بگاڑ آ گیا، نوجوان بگڑ گئے اور پورا معاشرہ بگڑ گیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ یکون ذالک، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ، کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، کہ جس کی وجہ سے اس قسم کا بگاڑ آ جائے گا، خواتین اور نوجوان بگڑ جائیں گے؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا قال نعم، ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ وَشَرٌّ مِّن ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اس سے بھی ایک بدتر زمانہ ہوگا، اس سے بھی بدتر وہ دن ہوگا، وہ وقت ہوگا کہ جب نہ صرف امر بالمعروف کو چھوڑا جائے گا، نہی عن المنکر کو ترک کیا جائے گا، بلکہ امر بالمعروف کے بجائے منکر کا حکم کیا جائے گا، اور منکر کو ترک کرنے کے بجائے اس کے انجام دینے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی کہا جائے گا کہ معروف اور نیکی کو چھوڑ دو
اور منکر کو انجام دے دو. یعنی جب انسان نماز پڑھ رہا ہے، بھائی کیا نماز پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی معروف سے روکا جائے گا. روزہ رکھنے کیا آپ کو روزہ فائدہ دے گا، نماز پڑھ رہے ہیں نماز آپ کو کیا فائدہ دے رہی، غریبوں کو دے رہے ہیں، بھائی کیوں غریبوں کو دے رہے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کیوں بھلائی کر رہے ہیں، کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو روکا جا رہا ہے، بھائی بڑے مولوی صاحب بن گئے ہو، بڑے صوفی صاحب بن گئے ہو. اس طرح تبدیلی آ جائے گی. فقیل لہو یکون ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ معروف کو چھوڑنے کا اور منکر کو حکم دینا، انجام دینے کا حکم کریں گے. فقال نعم وشر من ذالک، پاک پیغمبر نے آگے فرمایا اس سے بھی بدتر ایک زمانہ ہوگا، اس سے بھی برا ایک زمانہ ہوگا. کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. پہلے والے ٹکڑے میں یہ تھا کہ معروف کو معروف سمجھ رہے تھے، لیکن انسان اپنی معصیت کی وجہ سے اس سے روکنے کا حکم کر رہا تھا. یعنی معروف کو معروف سمجھ رہا تھا، لیکن ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ معروف منکر میں تبدیل ہو جائے گا اور منکر معروف میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی جو نیکی ہے وہ بدی لگنے لگے گی اور جو بدی ہے وہ نیکی لگنے لگے گی. یعنی ان حقیقت میں اسلام نے جس چیز کو کہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، معاشرہ کہے گا یہ بری چیز ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ بری چیز ہے، اور جو بری چیز ہے لوگ کہیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے. اور عزیزان من سامعین قدر، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر نیکی برائی میں تبدیل ہو گئی ہے، بدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور بدی نیکی میں تبدیل ہو گئی ہے. آج لوگ اسلام کو ایک مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج، یہ ایک پریکٹس ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سکون سے گزاریں، کھائیں پئیں گھومیں، فحاشی کریں، یہ کریں وہ کریں. کتنی تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس زمانے میں اس حدیث کو تطبیق کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ نیکی نیکی نہیں رہی اور منکر منکر نہیں رہا. خداوند قدوس آپ ہم سب کو امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.